السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم نے پہلے خاکہ نگاری کر لی تھی، پھر مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب پڑھیں گے نذیر احمد کی کہانی۔ نذیر احمد کی کہانی کیا ہے؟ ایک خاکہ ہے، اور یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ یہ سب MCQ میں آتا ہے، ایگزام میں آتا ہے یہ کہ نذیر احمد کی کہانی کس نے لکھا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کیا لکھا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ افسانہ ہے، کیا مطلب افسانہ ہے، نظم ہے، یا پھر خاکہ ہے نا، ٹھیک ہے، یا ناول ہے، تو کیا ہے یہ خاکہ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ یہ دھیان رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے یہ چیپٹر۔ اس میں کیا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں وہ اپنے استاد نذیر احمد کی کہانی، ڈپٹی نذیر احمد کے گھر جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ایک دوست بھی ہوتا ہے، اس کا نام دانی ہوتا ہے، میاں دانی، وہ پڑھنے جاتا ہے، دونوں پڑھنے جاتے ہیں۔ اور نذیر احمد، ڈپٹی مولوی نذیر احمد ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی مطلب ایک کہانی کی طرح ہی ہے، بہت اچھا لگتا ہے یہ۔ جو سٹارٹ کرتے ہیں، میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے۔ میں مطلب مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو ایک بار دھیان سے دیکھو، یہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، ٹھیک ہے۔ میں اور میاں دانی کون تھے؟ اس کے دوست تھے، اور نذیر احمد کا کون تھا؟ یہ شاگرد تھا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ کو شاگرد کہتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی نذیر احمد کے شاگرد ہوئے، اور نذیر احمد ان کا کیا ہوا؟ استاد ہوا۔ ہر طرح کا مطلب کوشچن گھما پھرا کے پوچھے، آپ کو آنسر پتہ ہونا چاہیے۔ جو چیز سمجھ میں آ گئی وہ کسی طرح ہی پوچھ لیا جائے، وہ آپ کر لو گے۔ کہ میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا۔ دیکھو عام باتیں کر رہا ہے، کھانا وانا، ٹھیک ہے۔ ہم نارملی باتیں بولتے ہیں، اس ٹائپ کی باتیں کر رہا ہے، سادہ الفاظ بولتے ہیں۔ کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا، مطالعہ مطلب پڑھا، مطلب یاد کیا، اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے، یعنی 1 بجے چلے گئے۔ کہاں سے؟ مدرسے سے۔ مکان کا پتہ پوچھتے پوچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ کون؟ میاں دانی اور فرحت اللہ بیگ۔ یہ مدرسے سے پڑھ کے 1:30 بجے کے قریب مکان نمبر پوچھتے پوچھتے کہاں پہنچ گئے؟ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ کون سے مولوی کی بات کر رہے ہیں؟ نذیر احمد کی بارے میں، ٹھیک ہے، مولوی نذیر احمد۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری میاں دانی ڈٹ گئے، یعنی کہ دروازے کی 2 چوکی ہوتا ہے، یعنی کہ دروازے 2 پلو والا ہوتا ہے نا، 2 گیٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسے گیٹ بنا ہوتا ہے، ایسے یہ 2 وہ ہے نا، 2 تختہ ہے نا۔ تو ایک سائڈ میں کون کھڑا ہو گیا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ایک سائڈ میں میاں دانی کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی کمرہ تھا، ٹھیک ہے، سامنے میں ہی کمرہ تھا۔ بیچ ہماری رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی۔ کبھی کبھی رسی کو ایک جھٹکا دے دیتی تھی۔ کون تھی؟ بیچ ہماری۔ کردار دیکھ لو، اس میں ایک بیچ ہماری کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے، لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ رسی کو ایک جھٹکا دے دیتے۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے، لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا اندر جانا، اندر زنانہ تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دروازہ جو کھلا تھا، 2 پٹری تھی، سامنے میں ایک بیچ ہماری کوئی لیڈی کیا کر رہی تھی؟ رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی، ٹھیک ہے۔
اور اندر ایک اور گیٹ تھا وہ بند تھا، اس کے اندر مولوی صاحب ہوں گے، لیکن اس نے تو یہی لیڈی کو دیکھا تو اس کو کیا لگا کہ یہ کہیں یہ جنانہ مطلب کہ یہ کوئی اور عورت ہو، کسی اور کا گھر ہو، ہے نا، یہ لگا، تو کنفرم نہیں ہو رہے تھے کہ مولوی صاحب کا گھر ہے کہ نہیں ہے۔ گرج اسی شش و پنج میں تھے، شش و پنج مطلب کنفیوژن، ٹھیک ہے، شش و پنج مطلب کنفیوژن میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجایا، یعنی 1:30 بج گیا، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو کلاک لگا ہوگا نا، مطلب گھڑی لگی ہوگی، دیوار گھڑی، اس میں کیا ہے 1:30 بجنے کی گھنٹی بجی۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہو گئے۔ کون دونوں بتاؤ؟ میاں دانی اور کون؟ فرحت اللہ بیگ، اوکے۔ گھر میں سناٹا تھا، بیچماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے، جو لیڈی بیٹھی تھی وہ، اس نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، اس میں گردن ڈال کر جھانکا۔ دیکھو کتنا اچھا بیان کیا ہے، لگ رہا ہے نا کہ ہم لوگ ہم پورا اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہوں۔ ایسے ہی کہا تھا نا کہ خاکہ کسے کہتے ہیں، جو سادی لینگویج میں ہو اور ایسی بات کی جائے، ایسی گپے سپے کی جائیں کہ لگے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہوں، یہ کہا تھا نا۔ کوئی دیکھو کتنا اچھا لکھا ہے اس نے۔ چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اسی لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب ہم روشنی سے اندھیرے میں جاتے ہیں پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے نا۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، مگر بیچ ہماری اچھل پڑی اور بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں اور دانی۔ مولوی صاحب نے کہا، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہمد کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی۔ تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا، بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ کس نے کہا؟ مولوی صاحب نے، ٹھیک ہے، کہ میرے لیے بھی ایک کتاب لے آنا۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں نے مل کر کام نکالا۔ 2 کتابیں تھیں دونوں کے پاس، ایک کتاب ان کو دے دی مولوی صاحب کو، ایک کتاب دونوں بچوں نے رکھ لی۔ دونوں پکڑ کے پڑھنے لگے۔ کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا، آئندہ مطلب پھر ذکر کروں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا۔ یہ اتنا اچھا پڑھایا کہ جب ہم پڑھ کے اٹھے تو جو بھی پڑھایا تھا سب یاد تھا، یعنی کہ اچھا پڑھاتے تھے وہ۔ اب مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا۔ بار مطلب کسی طرح کنفیوژن نہیں تھی، کسی طرح یہ نہیں تھا، بھار نہیں تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں کیا کیا پڑھا دیا، اس ٹائپ کا نہیں تھا کہ وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس ٹائپ کا بالکل نہیں تھا۔ خوشی خوشی گھر آئے۔ چلو اللہ دے اور بندہ لے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ہے نا، تعریف پل مطلب تعریف کرتے رہے ہم، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طالبہ کہاں پڑھتے تھے، کون؟ یہ فرحت اللہ بیگ، کہاں ہندو کالج سے کیا کیا تھا، گریجویشن کیا تھا، یہ انٹر پاس کیے تھے، یہ 11-12 پاس کیا تھا، ہے نا، اور BA بھی وہیں سے کیے تھے ہندو کالج کے تھا۔ تو یہ آواز ہندو کالج کے طلبہ کے کان تک پہنچی۔ وہاں ایک طالب علم مسٹر رضا کے دل میں گدگدی اٹھی۔ کس طالب کے اندر گدگدی اٹھی؟ مسٹر رضا کے دل میں گدگدی اٹھی۔ وہ آئے، ہم سے ملے اور کہا، بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے؟ یہ بولا، کس نے بولا؟ مسٹر رضا نے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اتنی تعریف کرنے لگے تو وہ بھی بولا میں بھی جاؤں گا، کہ وہ منع تو نہیں کریں گے مولوی صاحب۔ ہم نے کہا چلو اور ضرور چلو، مولوی صاحب کا کیا بگڑتا ہے۔ 2 کونا پڑھایا، 3 کو پڑھایا، یعنی کہ 2 لوگوں کو جہاں پڑھایا وہاں 3 کو پڑھا دیں گے، پھر کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا یار چلو بھی،
اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ۔ وہ راضی نہ ہوئے اور یہی کہا کہ پہلے پوچھ لو۔ اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا، رضا کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا لیتے کیوں نہ آئے؟ ہم نے کہا وہ ذرا شرمیلے ہیں، بغیر اجازت کا آنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا طالب علم شرمیلا ہوا اور ڈوبا، کہ اگر طالب علم شرمیلا ہوگا تو ڈوبے گا، یعنی کہ طالب علم کو کبھی شرمیلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ پوچھنا ہے ٹیچر سے پوچھو، کچھ پڑھنے سے کوئی بھی پریشانی شرم نہیں آنی چاہیے۔ طالب علم کو ایسے ہونا چاہیے، طالب علم اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں۔ خیر کل ضرور ساتھ لانا، ذرا ان کا بھی رنگ دیکھ لوں۔ کس نے کہا یہ بات؟ کس نے کہا؟ یہ مولوی صاحب نے کہا، مولوی نذیر احمد نے۔ شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا۔ 1:30 بجے پڑھنے جاتے تھے وہ، ورنہ اندر گھسنا نہ ملے گا، یعنی کہ 1:30 بجے صحیح ٹائم پہ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اندر جانے نہیں دیں گے۔ دوسرے دن جو ہم پہنچے تو وہ پہلے ہی سے دروازے پر ڈھئی دیے بیٹھے تھے۔ کون؟ جو رضا تھا وہ ان سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ کن سے پہلے؟ دانی کے اور جو اس کا لیکھک ہے، کون ہے لیکھک بتاؤ، کمنٹ کرو۔ ان کا لیکھک کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ ہے نا، ٹھیک۔ تو یہ ان سے جانے سے پہلے وہ بیٹھا تھا، کون بیٹھا تھا؟ رضا۔ ٹھیک 1:30 بجے ہم اندر داخل ہوئے۔ مولوی صاحب ہم کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا لاؤ کتاب۔ ہم نے کتاب طاق پر سے اتار ان کے ہاتھ میں دی۔ طاق مطلب جو تختہ بنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاتھ میں دی اور وہ کتاب لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا اچھا یہ ہے میاں رضا؟ بیچارے رضا نے گردن جھکا کر کہا جی ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو۔ ہمارے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا، دوسرے روز میاں دانی۔ اب اس کو ہماری شرارت کہو یا محض اتفاق، ہم دونوں چپ کے بیٹھے رہے۔ جب اسی خاموشی نے طول کھینچا تو مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا منہ میں گھنگھنیاں بھر کے آئے ہو؟ گھنگھنیاں مطلب پانی کا جو کرتے ہیں نا، مطلب کلی ٹائپ کا، منہ میں پانی بھر لیتے ہیں، کرتے ہیں غرارہ ٹائپ کا کرتے ہیں وہ۔ اچھا میاں رضا تم ہی شروع کرو۔ کس نے کہا؟ مولوی نذیر احمد نے میاں رضا کو کہا۔ رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر اعراب سمجھتے ہو؟ جبر زیر پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کی تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ کیا ہوا؟ اگر اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کی تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ یعنی کہ مطلب کہ وہ بول رہا ہے، فرحت اللہ بیگ بول رہے ہیں کہ مجھ سے کم کی اس نے غلطیاں اس کی اعراب کی، تو نظم کو نثر بنا دیا، نظم کو اس نے نثر کی طرح پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ کس نے؟ رضا نے۔ ایک آدھ شعر تک تو مولوی صاحب چپ کے سنتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہم کو بھی عجب نمونے کے شاگرد ملے ہیں۔ میاں رضا اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دیں تو مانو گے؟ نیک صلاح دیں تو مانو گے؟ رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کہا
بے سر چشم کہ ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کس نے کہا؟ دانی نے کہا نہیں پھروں گا اپنے وعدے سے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا تو میری صلاح یہ ہے کہ کل سے تم میرے ہاں نہ آنا۔ لو جی منع کر دیا۔ یہ سن کر بیچارے کچھ پژمردہ سے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی رضا میں نہیں کہتا کہ میرے ہاں آنا ہی چھوڑ دو، میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا، مگر تم 10-15 روز شام کے وقت کالی جان کے ہاں تعلیم میں ہو آیا کرو۔ کالی جان کسی اور کا نام بتا دیا کہ اس کے ہاں پڑھ لیا کر تھوڑا سا 10-15 روز شام کے وقت کالی جان کے ہاں تعلیم میں ہو آیا کرو۔ اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نجم اور نثر فرق معلوم ہونے لگے گا۔ بھائی مجھ سے تو شیروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی نذیر احمد۔ بیچارے متنی کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے۔ بیچارے متنی کو کیا خبر تھی بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے۔ بیچارے رضا کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا، مطلب اس کا فکر مند ہوا، کافی شرمندہ ہو گیا۔ خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا، یعنی اس کا مذاق اڑایا۔ دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی۔ کس نے؟ رضا نے۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بے حیائی سنیے۔ میری صرف نحو بہت کمزور تھی۔ صرف نحو تو گرامر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اردو کی گرامر۔ ہم اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے، ابھی تو کچھ دن ہی نہیں ہوئے تھے۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا، نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ شعر خود بھی کہتا تھا دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تختی سے گرنے نہ دیتا تھا کہ شعر کو شعر کی طرح ہی پڑھتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی، مطلب اس کے الٹ تھی۔ وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے، شعر کو نثر بنا دیتے تھے۔ سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے، مطلب جھٹکے سے پڑ جاتے تھے۔ مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت ہزبیز ہوتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی، میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کے اعراب کہاں لگا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا ہیں کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی۔ تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا، تمام اعراب بدل دیے اس نے اپنے آپ۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے ہوں کی ایسے، ہم نے پھر اعراب بدل دیے۔ اس سے ان کو غصہ آ گیا، کہا دانی تم پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا، ان کو بہت غصہ آیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے
گجر دلان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی اور نہایت غصیلی آواز میں کہا، نکل جاؤ ابھی میرے گھر سے نکل۔ کیا بولا؟ نکل جاؤ ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق۔ دانی نے میری طرف دیکھا، میں نے دانی کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا چلو، مطلب دانی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا چلو۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دے دیا کہ نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، یعنی کہ دانی نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان کا زانو دبایا، یعنی کہ ان کا زانو مطلب سمجھتے ہو؟ زانو کہتے ہیں تھائی کو، انگلش میں جسے تھائی کہتے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح بپھر رہے تھے۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ دونوں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ٹھیک۔ آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے، اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں۔ لو جی، ہمت تو دیکھو فرحت اللہ بیگ کی، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ ہاں اچھا، مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے۔ پڑھنا ہے تو پڑھائیے، پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ آخر کا ہم جیتے، مولوی صاحب ہارے۔ کہنے لگے، خدا محفوظ رکھے، تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ یہ ڈائلاگ بہت فیمس ہے، اسے یاد رکھنا۔ کیا بولے ہیں؟ شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ یہ ڈائلاگ کس نے بولا تھا؟ مولوی نذیر احمد نے۔ کس کو بولا؟ فرحت اللہ بیگ کو۔ اچھا بھائی میں ہارا۔ اچھا، خدا کے لیے کتاب اٹھاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو۔ کہتے ہیں میرا پلو چھوڑو، وہی پنڈ بولا یہاں پہ۔ دیکھیے کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ مولوی نذیر احمد۔ میں جا کر صحن میں سے کتاب اٹھا لایا۔ ادھر کتاب جو پھینکی تھی وہ اٹھا کے لائے۔ کون لائے؟ کون لائے تھے بتاؤ؟ فرحت اللہ بیگ۔ اور مولوی صاحب جیسے تھے اٹھا لائے، اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ کہا کرتے تھے، اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ دیکھ لو ان لوگوں نے اچھا کیا نہیں گئے۔ کیا بول رہے ہیں بعد میں؟ کہ اگر اس دن تم چلے جاتے دوبارہ نہیں گھساتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزما لیا۔ خدا ایسے شاگرد صاحب کو نصیب کرے، خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق ہے علم کا۔ جس کو چسکا ہوتا ہے وہی بری بھلی سب کچھ سنتا ہے۔ جس کو علم سیکھنے کا، تعلیم سیکھنے کا، پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہی بھلی بری سنتا ہے۔ بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔ کیا سبق ملا ان میں سے؟ سوچو اور ہمیں بتاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔